السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو کس موضوع پر بناؤں؟ کیا آپ یہ سننا چاہیں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا، یا یہ کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں انبیاء علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعات کو آپ کے سامنے بیان کروں؟ تو اپنی رائے کمنٹس میں لازمی بتائیں، کیونکہ آپ کی پسند کے مطابق میں آنے والی ویڈیو تیار کروں گا۔ اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا واقعہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے نبیوں کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام اور بھوکے شیروں کا حیرت انگیز قصہ۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی تھے۔ وہ نہایت خوبصورت، سمجھدار اور عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا تھا، لیکن ان کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا جسے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ لوگ دانیال علیہ السلام کی عزت کریں۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ دانیال علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی دعوت اور شہرت ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا، دانیال کو بھوکے شیروں کے گڑھے میں ڈال دو، دیکھتا ہوں انہیں کون بچاتا ہے۔ اب سوچئے دوستو، ایک گہرا گڑھا جس میں کئی دنوں سے بھوکے شیر قید ہوں، ان کے دانت تیز، آنکھیں خون اگلتی ہوئی، اور ان کے سامنے ایک انسان کو ڈال دیا جائے تو وہ چند لمحوں میں اس کا نام و نشان مٹا دیتے۔ لیکن جب دانیال علیہ السلام کو ان شیروں کے گڑھے میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ شیروں نے حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ دانیال علیہ السلام کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے پاس بیٹھتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیرنی کو حکم دیا، میرے نبی کو نقصان نہ پہنچانا، بلکہ انہیں دودھ پلا کر سہارا دینا۔ وہ شیرنی حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب آئی اور دودھ پیش کیا۔ سوچئے دوستو، جن شیروں کے سامنے انسان کانپتا ہے، وہی شیرنی ایک نبی کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی تاکہ دنیا کو سبق ملے کہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی، بادشاہ نے سوچا کہ دانیال علیہ السلام کا کام تو تمام ہو چکا ہوگا۔ اس نے حکم دیا کہ گڑھے کا دروازہ کھولا جائے، لیکن جیسے ہی وہ اندر جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام بالکل سلامت ہیں، ان کے کپڑے بھی صاف ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور شیر ان کے قدموں کے پاس ایسے بیٹھے ہیں جیسے بکریاں چرواہے کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے یقین آ گیا کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی شیر کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے، اور نہ کوئی سمندر ڈبو سکتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر میں پہنچے تو سمندر راستہ دے گیا، اور جب دانیال علیہ السلام شیروں میں ڈالے گئے تو شیر دودھ پلانے لگے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے نشان ہیں۔ دوستو، اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا کی ساری طاقتیں بھی جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ایمان والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور شیروں کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت نہ بادشاہوں کے پاس ہے، نہ دشمنوں کے پاس، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سب سے ضروری بات، کمنٹس میں یہ بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو کس موضوع پر بناؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔